بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ دیکھیں، آیت سجدہ پڑھنے سے یا آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ آیت سجدہ کو پڑھا تو لہٰذا آپ پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اس طرح آپ نے پورا قرآن پڑھا تو پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں، وہ 14 سجدے آپ نے ادا کرنے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت سجدہ کا فوراً تلاوت کرنا، سجدہ تلاوت فوراً جو ہے کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، فقہاء نے بیان فرمایا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے فوراً جو ہے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا، غیر مکروہ وقت بھی تھا پھر بھی آپ نے فوراً ادا نہیں کیا، تو شرعی اعتبار سے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ سجدہ تلاوت فوراً ادا کر لیں۔ اور آپ کے ذمے جتنے سجدے ہیں، یعنی آیات سجدہ جتنی آپ نے پڑھی ہیں، وہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سجدہ تلاوت کس طرح ادا کریں گے؟ تو بالکل آسان اس کا طریقہ ہے سجدہ تلاوت ادا کرنے کا کہ آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک مرتبہ آپ نے سجدہ تلاوت ادا کر لیا۔ اس طرح آپ نے جتنی آیات سجدہ پڑھی ہیں اتنے سجدے اس طرح ادا کر لیں۔ تو دیکھیں، یہ سجدہ کرنے سے پہلے کھڑا ہونا یا سجدہ کر لینے کے بعد اس طرح کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ آپ بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، بیٹھ کر اس طرح کریں گے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ اس طرح بیٹھ جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ دوبارہ بیٹھ جائیں۔ اس طرح آپ نے ایک سجدہ تلاوت ادا کر لیا، اور مثال کے طور پہ آپ نے 14 سجدے کرنے، تو اس طرح دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، 2 سجدے ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں 3 بار اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، 3 سجدے ہو گئے۔ پھر چوتھی مرتبہ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، اس طرح 5ویں بار، 6ٹھی بار، اس طرح 14 مرتبہ آپ اس طرح سجدے میں جائیں اور اس طرح اٹھ کر بیٹھ جائیں، تو 14 سجدے ادا ہو گئے۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں ایک غلط طریقہ ہے، وہ غلط طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں آیت سجدہ کسی اور نے پڑھی، وہ سجدہ تلاوت مسجد کے امام صاحب کے پاس آتے، کہتے امام صاحب 2 قرآن پڑھے تھے، وہ سجدہ تلاوت ادا کر دیجئے گا یا سجدے بخش دیجئے گا۔ بھئی یہ سجدہ تلاوت مسجد کے امام صاحب تھوڑی کریں گے یا وہ سجدے تھوڑی بخشیں گے۔ اس طرح دیکھیں آیت سجدہ جو پڑھے گا اسے ہی سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا۔ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں جیسے برکت کے لیے گھر میں، دکان میں، تو جیسے 30 سپارے اب وہ ڈیوائیڈ کیا آپ نے، مختلف لوگوں کو سپارے دیے، تو جن کے پاس سجدہ تلاوت والے سپارے گئے اور اس سپارے میں ایک سجدہ ہے تو ایک سجدہ تلاوت اس شخص نے کرنا ہوگا، یعنی جب کہ پڑھا ہو، یا 2 سجدہ تلاوت تھے اس سپارے میں اور پڑھے بھی ہوں بندے نے، تو لہٰذا وہ 2 سجدہ تلاوت اسی شخص نے ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی آسان لفظوں میں 10 بندے قرآن خوانی میں بیٹھے تھے اور ان میں 4 بندوں کے پاس وہ سپارے آئے جن میں آیات سجدہ ہے، تو ان 4 ہی بندوں کو صرف سجدہ تلاوت ادا کرنے ہوں گے، اور جتنے سجدہ تلاوت ان آیت سجدہ انہوں نے پڑھی اتنے ہی سجدہ تلاوت انہوں نے کرنے ہوں گے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں جو شخص آیت سجدہ پڑھتا ہے وہی سجدہ تلاوت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے آیت سجدہ کوئی اور پڑھے، سجدہ تلاوت کوئی اور کرے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک غلط طریقہ رائج ہے کہ لوگ آ کر مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں 2 قرآن پڑھے گئے، امام صاحب سجدہ تلاوت ادا کر دیجئے گا یا سجدے بخش دیجئے گا، ایسا کوئی کانسیپٹ، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جو شخص آیت سجدہ پڑھتا ہے اسے ہی سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوتا ہے، یا اسی طرح جو آیت سجدہ سنے گا اسے ہی سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اگر ریکارڈنگ آپ سنیں گے اس میں سجدہ تلاوت آیا تو سجدہ تلاوت ادا کرنا یہ آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے سجدہ تلاوت ادا کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آیت
سجدہ کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں تکبیر تحریمہ کہنا شرط نہیں، اور اس میں سلام بھی ہم نے کرنا نہیں، اور ہاتھ بھی باندھنے کی حاجت نہیں، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ لیکن اس کے لیے طہارت شرط ہے، ستر عورت شرط ہے، پھر باوضو بندہ سجدہ تلاوت ادا کرے گا، کیونکہ اگر سجدہ تلاوت ادا کرتے کرتے انسان کا وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح قبلہ رو ادا کرنا ہوگا، جس زمین پر کر رہے ہیں وہ زمین پاک صاف ہونی چاہیے، جو ہم نے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس جائے نماز پر یا جس کپڑے پر آپ ادا کر رہے ہیں وہ کپڑا بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ آسان لفظوں میں جو شرائط نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں، فرق اتنا ہے کہ اس میں تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، اس میں ہم نے سلام نہیں پھیرنا، اس میں ہم نے نماز کی طرح ہاتھ نہیں باندھنے، کیونکہ اس میں قیام تو ہے نہیں، یعنی ہاتھ باندھنا تو ہے نہیں، بس سجدے سے پہلے کھڑا ہونا ہے اور سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر بھی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، یعنی سجدے کرنے سے پہلے کھڑا ہونا اور سجدہ کر لینے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام ایک مستحب ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے، آسانی دیکھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر بھی آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بالکل آسان طریقہ، تشہد میں جس طرح آپ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں، اس طرح آپ کا ایک سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ تو یہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے آسان انداز میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا، دوست احباب میں دیکھنے کی دعوت دیجئے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔